بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مولانا طارق جمیل کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی معروف ہستی ہیں، بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں۔ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کا ایک نام ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ مذہبی امور پر خدمات سر انجام دیں، اور پچھلے ہی دنوں ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا یا خودکشی تھی یا انہیں قتل کیا گیا ان کے بیٹے کو۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی تکلیف کا وقت ہے، دکھ کا ٹائم ہے، اور ایسا دکھ کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جوان اولاد کا صدمہ نہ دکھائے، کیونکہ جس جگہ آگ جلتی ہے درد اسی جگہ کو ہوتا ہے، گرمائش وہی جگہ محسوس کرتی ہے، اور کسی کو احساس نہیں ہوتا جلن کا۔ تو جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، جس گھر میں موت ہوئی ہے، اس کا درد، اس کا دکھ وہی جانتے ہیں۔ میڈیا والوں کو ایک بڑا ہاٹ ٹاپک مل گیا، لوگوں نے بڑا اس کو اچھالا، مرچ مسالے لگائے، ویڈیوز بنائیں، مختلف طریقے سے اس کو اچھالا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی تکلیف کا وقت ہے، ان کی تکلیف میں مزید اضافہ نہ کریں۔ جو دوسرے چینلز والے ہیں یا اور لوگ ہیں، وہ کسی کے درد کو بڑھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق تو یہی بات ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا، کیونکہ وہ ایک مولانا طارق جمیل ایک مذہبی اسکالر ہیں، ایک دیندار گھرانہ، مذہبی لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے، اور امید ہے کہ نہ انہوں نے کیا ہوگا۔ لیکن اب خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پر یہ فرض ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ان کی عزت کا بھی آپ خیال رکھیں، ان کے درد کو مزید نہ بڑھائیں۔ یہ میں لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے دکھ کو، ان کے تکلیف کو، ان کے درد کو مزید نہ بڑھائیں۔ ایک باپ سے بار بار اس طرح کی باتیں کر کے اور بار بار کریدنا، بار بار اس کو اچھالنا، ان کی عزت کو، ان کا ایک نام ہے دنیا میں، ایک نام ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ ان کی اس آزمائش میں انہیں کامیاب کرے۔ ان کو بہت بڑا صدمہ ملا ہے، اور بڑھاپے کا صدمہ، جوان اولاد کی موت کا صدمہ ہے، تو یہ تو وہی جانتے ہیں نا، یا فلسطین کے لوگ جانتے ہیں جن کے جوان فوت ہو رہے ہیں، یا کشمیریوں کے نوجوان جو مائیں اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہیں، بچے بھی اور جوان بھی۔ تو یہ تڑپ، یہ تکلیف اور یہ غم کے لمحات وہی لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے میڈیا کو اتنا زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے، لوگوں کو اتنا زیادہ مختلف ٹاپکس پہ اس کو مختلف اس کے جو ہیں ٹاپک بنا کے، اور ان کو کسی کی عزت کو پامال کرنا، اچھالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، انہیں صبر دے، اور جو فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرمائے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، میں نے یہی سنا اور یہی مجھے پتہ چلا، مولانا صاحب کو بھی کہتے ہوئے، اب تو بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی ہیں، کہ جو عاصم جمیل مرحوم ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ نہایت سادہ طبیعت انسان تھے۔ تھوڑا سا اعصاب کا مسئلہ تھا، انہیں پرابلم تھا، دماغی حساب سے بڑے کمزور تھے، تو اس لیے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور گھر کے امور میں لگ گئے، یعنی گھریلو
جو ان کے تھے سنبھالنے میں لگ گئے۔ لیکن وہ دل کے بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک دل انسان تھے، بہت نیک سیرت انسان تھے۔ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ میرے باقی بچوں میں سب سے زیادہ سعادت مند بچہ یہی بچہ تھا۔ جب ماں باپ اس بچے سے دنیا میں راضی ہیں اور اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اس بچے کی زیادہ تر وقت غریب لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، وہ اپنا زیادہ تر ٹائم غریب لوگوں کے ساتھ سپینڈ کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں نکلتا تو اس کی گاڑی کے گرد جھرمٹ لگ جاتا تھا غریب بچوں کا، غریب لوگوں کا، اور جتنے لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے انہیں بٹھا کے وہ لے جاتا، ان کو ہوٹل میں کھانا کھلاتا، انہیں شاپنگ کراتا، انہیں چیزیں دلاتا، ان سے پیار کرتا۔ وہ یہ گھن نہیں کرتا تھا کہ میری گاڑی خراب ہو جائے گی، ورنہ ایک عام انسان کی یہ ہوتی ہے کیفیت کہ نئی گاڑی خرید کر لائیں یا مہنگی گاڑی ہو تو وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کہ جی خراب ہو جائے گی۔ میلے کچیلے بچوں کو اور غریب لوگوں کو تو ویسے بھی امیر لوگ کہتے ہیں کہ میری گاڑی کے قریب نہ جائے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرمائے، سنا ہے کہ وہ غریبوں کا دل دادا تھا۔ یعنی غریب بچے اور غریب لوگ اس سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اس کو آتا ہوا دیکھ کے اس کی گاڑی کے گرد جھرمٹ لگا لیتے اور بہت خوش ہوتے کہ جیسے کوئی ان کا کوئی بہت پیار کرنے والا آ گیا ہے، کوئی ان کا بہت خیال رکھنے والا آ گیا ہے۔ تو وہ بچے اور وہ غریب لوگ بہت خوش ہو جاتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیچے کھانا کھاتا، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے۔ وہ یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ میں بھائی امیر ہوں اور میرے کپڑے صاف ستھرے ہیں، میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گندا ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا اور خوشی محسوس کرتا، انہیں گلے سے لگاتا، انہیں پیار کرتا، یعنی ان کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اور بھی ایک مشہور ہے کہ ان کے علاقے میں ایک پاگل شخص رہتا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس پاگل سے۔ یعنی کہ اس پاگل کے ساتھ اس نے تقریباً 15 سال کا عرصہ گزارا، ان کے علاقے میں وہ تھا، تو وہ اس پاگل کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا، حالانکہ سنا ہے کہ اس پاگل کا پیشاب نکل جاتا تھا کپڑوں میں، گندا ہوتا تھا، کیونکہ اسے اتنی سینس نہیں تھی، وہ اب نارمل تھا۔ تو وہ اسے اٹھا کے گودی میں اپنی گاڑی میں بٹھاتا اس حالت میں بھی، اور اس کی کٹنگ کرواتا، اسے فیکٹری میں لے جاتا، اس کی کٹنگ کراتا، اس کو کپڑے صاف ستھرے پہناتا، اسے نہلواتا دھلاتا، اس کو خوشبو لگاتا، اسے اچھے اچھے کھانے کھلاتا، اور اسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کہ میں اس سے پیار کروں تو شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا سعادت مند بچہ تھا۔ اگر وہ کوئی بری صحبت میں مبتلا ہوتا مرحوم، تو کوئی تو اس کے بارے میں بتاتا نا، اس کے کزن ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، دوست احباب ہوں، سب کی زبان پہ یہی لفظ ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، بڑے ہی اچھے سیرت و کردار کا مالک تھا، نیک دل انسان تھا، با اخلاق انسان تھا، بہت زیادہ فرما بردار اور سعادت مند بچہ تھا۔ یعنی کہ مولانا صاحب کے آنسو تھم نہیں رہے تھے یہ بتاتے ہوئے کہ میرا بچہ کتنا محبت کرنے والا تھا۔ اور کبھی کبھار وہ اپنی والدہ سے کہتا کہ امی دعا کریں کہ میں جلد اس دنیا سے چلا جاؤں، کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے ملوں اور اللہ سے اپنے دل کی باتیں کروں۔ یعنی اسے جینے کا شوق نہیں تھا، وہ اللہ سے ملاقات کا شوقین تھا کہ میں جلد سے جلد اس دنیا سے نکلوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، میں اس دنیا سے باہر نکلوں اور اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں اور اللہ سے ملوں۔ تو ماں باپ کہتے تھے بیٹا ہمیں تو جیتے جی ایسے نہ کہو، ہم تو تمہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں،
لیکن اللہ کو جو منظور، اللہ تقدیر انسان پر غالب ہوتی ہے، تقدیر سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور سعادت مند اولاد نصیب فرمائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے حساب بخشش عطا فرمائے۔ تو مولانا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور بڑے ہی وہ صبر والے انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، اپنے بیٹے کی جو ہے قبر میں اتارا، اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بیان دیا اور اس کے بارے میں بتایا، اور بڑے حوصلے کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑے دل اور جگر گردے والے بندے کا کام ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا صدمہ تھا، تو وہ یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کی آخری رسومات کو ادا کیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو اس طرح نہ دکھائے جوان اولاد کا صدمہ، لیکن انہوں نے جس طرح دیکھا ہے اور صبر کے ساتھ اب تک بھی وہ ٹائم گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان جو قربانیوں کو اور ان کی آزمائشوں کو قبول کرے، اور ان کی گھر میں سکون دے، ان کی آخرت کی زندگی بھی اچھی کرے، اللہ ان کے گھرانے پر اور ہم سب پر رحم کرے۔ اور جو غلط بیان اور غلط باتیں کرتے ہیں صرف شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، میڈیا پر طرح طرح کے مرچ مسالے لگا کے اور کسی کے گھرانے کو بدنام کرتے ہیں، ان کو نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ، کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی شہرت کے لیے کسی کو بدنام کر رہے ہو، اور کسی کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ٹٹول کے اور غلط الفاظوں کو بیان کر کے اور ویڈیوز بنا کے، کہ ان کی زندگی ایسی تھی تو وہ ایسے تھے، اس طرح تھا۔ دس از ناٹ فیئر۔ یہ کسی کو بھی بدنام کرنا، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو دین والوں کو اس طرح کا صلہ نہیں دینا چاہیے، اس کا نیکیوں کا صلہ تو اللہ ہی دے گا ان کو، بہت اجر عظیم ہے نیک لوگوں کے لیے۔ بہرحال دنیا میں لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔